أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. کہہ دے یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مر رہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے. سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو، کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم مانو یا نہ مانو، میرا تو طریقہ اور مسلک ہے کہ لوگوں کو بصیرت اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں، اور میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بصیرت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور آپ کی دین کی دعوت سرسری نہیں تھی، بس پکڑ لیے بول دیے چلے گئے. پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ حالات سے مقابلہ اور دشمنوں سے مقابلہ، جو اپنے پرائے ہوئے ان سے مقابلہ، ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آیا. پورے بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ایمان لاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا تمہاری ہو جائیں گی، آخرت تمہاری ہو جائیں گی. بات سمجھ گئے؟ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیے تو ان کو بھی یہی مشن ملا ہوا تھا کہ تم نے بھی جس طریقے سے میں دین کی دعوت دیتا ہوں تم نے بھی دین کی دعوت دینا. بات سمجھ گئے؟ اور دین کی دعوت دینے کے اندر ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹنا، حالات سے مقابلہ کرنا. پھر ایک وقت وہ حالات بھی آئے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مشرکوں نے آگ لگا دی، لیکن پھر بھی عمار بن یاسر دین کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. بات سمجھ گئے؟ عمار بن یاسر کی بات کر رہا ہوں جو یمن کے رہنے والے مکہ کے اندر آئے تھے روزی روٹی کے لیے. ان کے بدن پر آگ لگا دی، جلتے ہوئے کوئلے ڈال دیے گئے، لیکن عمار بن یاسر دین کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینے پہ رکھ دی گئیں، کوڑے مارے گئے، مارنے والے تھک گئے، تب بھی بلال کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہی، اللہ ایک ہی. یہ ہے دین کی دعوت، یہ ہے استقامت. چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. بات سمجھ گئے؟ تب تو پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا کہ میرے تمام صحابہ جنہوں نے میری اتباع کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر عمار بن یاسر کے بارے میں کہا، عمار تو نے بہت تکلیف اٹھایا تو شہید ہوگا، لیکن تیرا آخری پینا دودھ ہوگا، تو دودھ پئیں گا اور تجھے شہادت ملے گی۔ بس سمجھ گئے۔ تو ایک جنگ کے موقع پر بڑا زخم آیا، لوگوں نے دودھ پیش کیا تو کہا میرا آخری وقت ہے، دودھ پیا، انتقال ہوا۔ بھائی دین کی دعوت کے اندر حالات تو آتے ہیں کیا، لیکن داعی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، داعی چھوٹے دل کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو پہاڑ جیسا دل اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے۔ بات سمجھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتوں کے برابر بھی نہیں ہم لوگ، آپ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے دین کے راہوں کے اندر لوگوں کی گالیاں سنی، بولو سنی کہ نہیں سنی؟ لوگوں نے کیا ظلم تشدد آپ کے ساتھ میں نہیں کیا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، پورے بصیرت کے ساتھ دین کی دعوت دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہترین جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ایسے ہی 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تمہارے ہوں گے۔ ارے بات سمجھ رہے؟ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، صحابی نبی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے؟ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ بات سمجھ گئے؟ نبی اللہ سے لیتا ہے، صحابی نبی سے لیتا ہے اللہ کے احکامات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین لوگ ہیں۔ بولو کیسے لوگ ہیں؟ ہاں، جن کے قلوب پاک اور علم گہرا ہے۔ صحابہ کا دل بہت پاک تھا۔ بولو کیسا تھا؟ صحابہ کا دل بہت پاک تھا، صاف تھا، منزہ تھا، ستھرا تھا، اور علم بہت گہرا تھا، کیونکہ انہوں نے سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا۔ جتنا بڑا استاد ہوگا اتنا بڑا شاگرد ہوگا۔ میرے بولو نا بھائی، انہوں نے حضرت سے علم حاصل کیا، گہرا علم تھا، تکلف کا ان کے پاس نام نہیں تھا۔ صحابہ اکرام تکلفات سے بہت دور تھے، تکلفات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کے صحبت و خدمت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے، بلکہ سیرت میں تو یہاں تک لکھا ہے کچھ صحابہ وہ تھے جو کم عمر تھے، اور اللہ کے محبوب جب اپنے گھر سے رات اٹھتے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جنگل میں، تو وہ صحابہ جو ابھی کم عمر تھے راستے میں جھاڑو نہیں مارتے تھے، بلکہ جہاں تک حضور جاتے تھے وہاں تک اپنے ہاتھ سے راستہ صاف کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے بولو؟ وہ جھاڑو مارنے کو بے ادبی سمجھتے تھے، تو اپنے ہاتھ سے راستہ صاف کرتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ کسی نے 18 سال حضور کی خدمت کی، کسی نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کسی نے کتنے سال، جنہوں نے خدمت کی اللہ نے ان کو چمکایا جیسے چمکتے ہیں ستارے آسمان پر، وہ دنیا کے ستارے بنے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کو سیکھا۔
علم کو سکھا، جینے کے گر سیکھیں، جینے کا ہنر سکھا، دین کی دعوت دینے کا طریقہ سکھا۔ اور کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت لے کر آئے تھے کہ بھائی ایک ہی راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر، ان راستوں پر چلا جن راستے پر چل کر تو نے اپنے بندوں کو انعام دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ انا ومن اتبعنی، اس کے معنی عام بھی ہو سکتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو قیامت تک دعوت رسول کو امت تک پہنچانے کی خدمت میں مشغول ہو۔ کلبی اور ابن زید نے فرمایا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرے اس پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت کو لوگوں میں پھیلائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے۔ بس سمجھ گئے؟ جو بھی شخص یہ کہے کہ میں حضور کی اتباع کرتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں، اس پر لازم ہے کہ وہ دین کی دعوت کو پھیلائیں، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دے، آؤ بھائی نماز پڑھنے کے لیے، آؤ بھائی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، یعنی شرک سے پاک ہے اللہ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ دیکھو بھائی، سب سے اہم بات ہے کہ ہم کو شرک سے پاک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی شرک کے نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ہر وہ شرک جو ہم کو اللہ سے دور کرے۔ حضور نے فرمایا شرک اکبر سے بچو۔ وہ شرک اکبر کیا ہے کہ انسان نماز تو پڑھے اور یہ دل میں خیال لائے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں بہت لمبا نمازی ہوں، بہت لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ شرک ہے۔ یہ نماز پھر لوگوں کے واسطے ہو جائیں گے، اللہ کے واسطے نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو سبحان اللہ وما انا من المشرکین، انسان کو جو ہے شرک سے دور رہنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بلکہ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت دے۔ جو شرک کرتے ہیں تم جو ہے ان کے ہاتھ سے کھانا پینا جو وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرو، یعنی ناجائز نہیں کہ پرہیز کرو۔ کیا کرو بولو بھائی؟ کیوں؟ وہ جن ہاتھوں سے شرک کرتا ہے تم ان ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے ہو، ناجائز نہیں کہہ رہا ہو، پرہیز کرو، احتیاط کرو، کہیں اس کی نحوست تمہارے اندر نہ آ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک جلی یا خفی ملا دیتے ہیں، اس لیے شرک سے اپنی بالکل برات کا اعلان فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری دعوت کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں۔ بھائی میری دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں، بلکہ میں خود بھی اللہ کا بندہ۔ حضور فرما رہے ہیں میں خود بھی اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہے دعوت کا مطلب۔ جی بھائی اللہ کے بندے بنو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ البتہ بحیثیت داعی مجھ پر ایمان لانا فرض ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى
یعنی ان کا یہ خیال بے بنیاد اللغو ہے کہ اللہ کا رسول پیغمبر اور فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ نبی اور پیغمبر اور فرشتہ ہونا چاہیے۔ بولو کیا ہونا چاہیے؟ انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاملہ برعکس ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہمیشہ انسان ہی سے چلایا ہے، فرشتوں کو اللہ نے رسول نبی نہیں بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر نبی اور پیغمبر انسان ہی آئے ہیں۔ بولو کون آئے ہیں؟ سنیا بھائی، نبی اور پیغمبر اسے کہتے ہیں جو اپنی امت کو ایک بہترین شریعت دیں۔ اب فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں، بولو کیا نہیں کرتے ہیں؟ اب امت کو تعلیم کیسے ملتی کہ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا 2 زانو کھاؤ، 1 زانو کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ مثلا کدو حضور پاک علیہ السلام کو بڑا پسند تھا، اور اب لوکی یعنی کدو زیادہ کھاتے تھے۔ تو بھائی فرشتے کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں، پھر ہم کو کھانے کا طریقہ کیسے ملتا؟ بھائی فرشتے اگر نبی بن جاتے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے، وہ پانی ہی نہیں پیتے، ہم کو پانی پینے کا طریقہ کون دیتا؟ حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑو، بسم اللہ پڑھو، 3 سانس میں پانی پیو، پہلے بسم اللہ بولو، آخر میں کیا بولو؟ الحمدللہ۔ یہ تعلیم کیوں دی؟ کیونکہ حضور خود پانی پیتے تھے، اور پانی پی کر امت کو تعلیم دی تم نے ایسا پانی پینا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ اب فرشتے نکاح سے پاک و صاف، پھر نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ لائف اور زندگی کیسے گزارنا ہے یہ فرشتے ہم کو دے نہیں سکتے تھے۔ ارے بولو نا بھائی، انسانوں کے اندر انسان ہی کو اللہ نے نبی اس نے بنایا ہے کہ وہ نبی پوری تعلیم اپنی امت کو دیتا ہے۔ فرشتے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ان کا کھانا پینا اللہ کا ذکر، وہ نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے بھائی نبی اور پیغمبر فرشتہ ہونا انسان نہیں ہونا، لیکن اللہ اپنی حکمت کو جانتے ہیں، اللہ کو دنیا کا نظام چلانا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے انسانوں کے اندر انسان ہی کو انہی کے طرح نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن رہتے تھے مکہ کے صحابہ کے ساتھ میں، حضرت بلال کے ساتھ میں، عمار بن یاسر کے ساتھ میں، صہیب رومی کے ساتھ میں، ابو ذر غفاری کے ساتھ میں، مصعب بن عمیر کے ساتھ میں۔ بات سمجھ گئے؟ اب انہی کے بیچ میں رہا کرتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو پوری تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے امت کو تعلیم دی کہ حضور ایسا کرتے تھے، حضور ایسا بیٹھتے تھے، ایسے آرام کرتے تھے، اس وقت اٹھ جاتے تھے، بیوی کے ساتھ میں آپ کا سلوک ایسا تھا۔ یہ سب باتیں وہی دے سکتا ہے جو انسان ہی میں سے ہو۔ بولو کس میں سے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین کو حضور کو نہیں ماننا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ حسد اور جلن، کینہ اور کپٹ نے ان کو جہنم تک پہنچا دیا، اور حضور کی شان کو اللہ رب العالمین نے دن بدن ایسا اونچا کیا کہ آج دنیا کے اندر کروڑ لوگ حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بولو پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ تو پوری دنیا میں کروڑ لوگ پہلا کلمہ پڑھ کر اپنے دین اسلام کو بچا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں مانا، ہر دھرمی کی ضدی بنے، تکبر ان کے اندر پیدا ہوا، آج دنیا کے اندر ان کا نام و نشان کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر ان کا نام آتا ہے تو ان کا نام لیتے ہوئے انسان کو جو ہے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ابو جہل کا اگر نام آ گیا تو کوئی اچھے القاب تھوڑی بولتا ہے، کوئی تھوڑے بولتا ہے کہ حضرت ابو جہل، کوئی بولتا ہے کہ آج تک؟ لیکن صحابی کا نام آتا ہے تو لوگ حضرت بھی لگاتے ہیں، اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟
آگے ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی طرف داعی اور رسول کی ہدایت کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون، یعنی کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کو پچھلی قوموں کے حالات کا مشاہدہ ہو کہ رسولوں کو انکار نے ان کو کس انجام بدتم، رسولوں کے انکار نے بے قوم صالح ہے، قوم سمود ہے، عاد ہے، یا لوط ہے، یا قوم شعیب ہے۔ یہ مکہ کے لوگ چلتے تھے پھرتے تھے، بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کیا ان لوگوں نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ان لوگوں نے رسولوں کو انکار کیا تھا تو کس طرح انجام بد کے اندر مبتلا ہوئے؟ ہاں، قوم سمود نے، عاد نے، ان لوگوں نے رسولوں کا انکار کر دیا تھا، ہم تم کو نہیں مانتے ہیں، لیکن پکڑے گئے۔ کہیں پر بجلی گری، کہیں پر زمین پھٹی، کہیں پر آندھی چلی، کہیں پر خطرناک آواز آئی، اس سے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ سب مکہ کے لوگ جو سفر کرتے تھے تو ان بستیوں سے گزر ہوتا تھا جہاں پر خدا کا عذاب نازل ہوا، تو کم از کم ان بستیوں کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کر لیتے کہ یہ لوگوں نے رسول کو نہیں مانا، تباہ ہو گئی، اگر ہم بھی نہیں مانتے تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، لیکن کوئی فکر ہو کر ان کو نہیں تھی۔ مگر یہ لوگ دنیا کے ظاہری زینت و راحت میں مست ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے۔ کیا ہوئے؟ حالانکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو پرہیزگار ہوں گا آخرت اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ دنیا کی چند روزہ راحت کو آخرت کے دائمی اور مکمل نعمتوں اور راحتوں پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیا لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں؟ ہاں جی، دنیا کے چند روزہ راحت کو آخرت کے دائمی اور مکمل نعمتوں اور راحتوں پر ترجیح دیتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر، اور منافق اور فاسق و فاجر اور مشرک اور کفار کی شان یہ ہوتی ہے وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور اہل ایمان جی آخرت کو زیادہ فالو کرتے ہیں، زیادہ آخرت کو مانتے ہیں، یہ سمجھتے دنیا چند روز کی ہے اور ختم ہونے والی ہے، ہماری زندگی برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے، ایک دن ختم ہو جائیں گی، ہم کو یہاں سے وہاں جانا پڑے گا، یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ تو بزرگان دین یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول بنایا، یہ ہم سب کے لیے اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔